ہجوم صدیقی صاحب، آپ نے ساری جو صحافت ہے وہ وکلا برادری اور ظاہر زیادہ آپ کی قربت اور وہاں رہی ہے. یہ جو وکلا گروپ ہے، اب اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی تو روز ہی کسی نہ کسی وکیل سے لڑائی ہوتی ہے. کبھی فیصل چودھری صاحب سے ہو جاتی ہے، اس سے پہلے وہ ابھی علی ظفر صاحب سے ان کی تازی ایک لڑائی چل رہی ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ باقی اعظم سواتی صاحب کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی بھی کوئی تبدیل ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے؟ کوئی ایسی خبریں ہیں؟ کیونکہ یہ تو کہتے ہیں ہم نے ڈیل نہیں کرنی، ملک کے لیے جا کے اعظم سواتی صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو کیا بتانا ہے؟ لفظ جو بھی کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ عدم اعتماد کے بعد یا عدم اعتماد سے لے کر جب تک کہ مقدمات 9 مئی 2023 تک وہ آزاد بھی تھے اور سٹیٹمنٹس بھی دے رہے تھے، اور ان سٹیٹمنٹس کے اندر بھی یہی تھا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے کہ آپ ہم سے بات کریں نا، آپ ہماری سائٹ پہ آئیں. اور پھر اس کے بعد سے مسلسل یہی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں ان کا یہی موقف رہا کہ مذاکرات تو ان لوگوں سے کرنے ہیں، حکومت کے تو اختیار میں کچھ نہیں ہے. تو وہ تبدیلی کوئی نہیں آئی ہے. مسلسل ایک چیز ہوتی رہی کہ ادھر سے کوئی ہاتھ نہیں پکڑایا گیا اور وہاں پہ دوسری طرف سے جو ہے وہ کوئی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. ہاں، جب یہاں پر ایک بہت سینسٹیو کیس ایک مائنورٹی کے شخص کے حوالے سے سپریم کورٹ میں تھا، اور اس دن ایک احتجاج جو ہے ملک گیر تھا، اور اس دوران میں اعظم سواتی صاحب کو لے کے گئے اور ملاقات کی، اور پھر انہوں نے اس دن پی ٹی آئی نے جو اپنا دھرنا یا احتجاج تھا کال آف کیا. تو ایک بات یہ تو یہاں اسٹیبلش ہوتی ہے نا کہ اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ کنیکٹڈ تو ہیں، سارے کنیکٹڈ ہیں. مگر آپ کس کی بات کرتی ہیں کہ کنیکٹڈ نہیں ہے؟ کیا بیرسٹر علی گوہر کنیکٹڈ نہیں ہے؟ کیا علی ظفر اور بیرسٹر گوہر کنیکٹڈ نہیں ہیں؟ فیصل چودھری کنیکٹڈ نہیں ہے؟ فواد چودھری صاحب کنیکٹڈ نہیں ہیں؟ تو میں بہت کنیکٹڈ تو جو ہے اور سلمان اکرم راجہ صاحب، عمر ایوب صاحب آپ کو ڈسکنیکٹڈ لگتے ہیں؟ مطلب ہے کہ جنرل ایوب خان صاحب کے پوتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی ہی ان کی ساری جو ہے وہ سارا اپ برنگنگ ہے ان کی اس کے اندر. تو رابطے ہوتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ ان رابطوں کو میٹیریلائز کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. یہ یک طرفہ محبت کی کہانی ہے، یہ یک طرفہ محبت جو آپ کی بات سے میں نے اخذ کیا ہے. تو بہت اچھی بات ہے کہ سینس پریویل کرنی چاہیے. یہ ملک جو ہے وہ اس وقت متقاضی نہیں ہے اس چیز کا کہ انسٹیبلٹی، کیونکہ قیاس جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام سے زیادہ ڈینجرس چیز ہے، اور قیاس کا جو ہے وہ اس کے ریپرکشنز بھی بہت زیادہ ہیں. جی ہجوم صدیقی صاحب، کیا سی بی ایمز ہو سکتے ہیں؟ سی بی ایم سے کچھ بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو جب جنرل باجوہ اور جنرل فیض اور عمران خان صاحب کی جو 2018 کے بعد سے ایرا تھا اور جو کچھ ہو رہا تھا، اس میں ہمیں نظر آتا تھا پاکستان مسلم لیگ ان کی ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ نظر آتی تھی پولیٹیکلی، کہ وہ ایک دباؤ کی تھی. میاں نواز شریف لندن سے تقریر کرتے تھے، گکھڑ کا جلسہ جہاں پہ ٹیک آن کیا انہوں نے. اس کے بعد جہاں تک فیصل کو میں جانتا ہوں اور فیصل کی ایکسیس ٹو عمران خان صاحب تک، میرا خیال ہے کہ ان کا بہت انٹریکشن رہا ہے، اور یہ بہت اچھی طرح سے عمران خان کی پرسنالٹی کو جانتے بھی ہیں، ان کے مزاج کو بھی اور ان کی شخصیت کو بھی اور ان کے انداز سیاست کو بھی. تو ان کی باتیں سن کے، اور پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات یہ مجھ سے زیادہ اور بہت بہتر طور پہ جانتے ہیں اس کو. جنرل فیض کی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل چل رہا ہے. اچھا جی، اس کے بعد عمران خان صاحب کو 14 سال تک کی سزا ہو چکی ہوئی ہے اس کے اندر، اور ان کی اہلیہ کو بھی. ان کے جو وکیل تھے وہ پارلیمنٹ میں ہیں اور موکل جو ہے وہ جیل کے اندر ہے. تو باقی چیزیں آپ کو پتہ ہے. اپنا جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ ایک انقلابی آدمی ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. وہ ساری سب صورتحال سامنے ہمارے بھی. دیکھیں انہوں نے کیا کیا کچھ کیا. آپ شروع ہو جائیں. 26 وہ والا نہیں، یہ معاملہ جو 26 نومبر والا، اس سے پہلے کے احتجاج، اس سے پہلے کے احتجاج، یا وہاں سے شروع ہو جائیں جب عمران خان صاحب کو پہ حملہ ہوا تھا. اس کے بعد انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا اور پنڈی کے اندر ایک جلسہ کیا جو
آخر میں اختتام ہوا 30 سے 35 ہزار لوگوں کے اوپر، اور پھر اس کے بعد سے تو پھر ان کی کوئی ایسی پبلک اپیئرنس نہیں ہے۔